سر آپ باذوق آدمی ہیں ماشاءاللہ سے، اور جو کلام آپ پیش کرتے ہیں، آپ اور آپ کا گروپ پیش کرتا ہے ماشاءاللہ، اساتذہ کی کلام پیش کرتے ہیں. آپ کے ساتھ کئی ہماری محفلیں ہوئیں اور وہاں ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہم طفل مکتب بھی نہیں ہیں، اس سے بھی پیچھے کہیں، ہمیں تو داخلہ چاہیے. سر کچھ اشعار آپ سے سننا چاہ رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں آپ دونوں ایک ایک شعر سنا دیں. نجم بھائی سنائیں گے کیونکہ نجم بھائی نے فارسی کے بہت سے شعر کلام کے ترجمے کیے ہیں. ماشاءاللہ ارشاد. ماشاءاللہ. الحمدللہ والد صاحب کی تربیت بچپن سے ایسی رہی، اور پھر تضمین بھی آپ لوگوں کے کلام میں بہت اچھی ہے. الحمدللہ. والد صاحب کی تربیت ایسی رہی کہ جب ہمیں وہ قوالی باقاعدہ بیٹھ کے سکھاتے تھے، ہم ریاض کرتے تھے، تو وہ ہمیں فارسی کے شعر سناتے تھے، اس کا مطلب بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تشریح تم کر کے بتاؤ کہ اس کی تشریح کیا ہوگا. کوئی ایسا شعر اس پہ لگاؤ یا اس پہ شعر لگاؤ یا گرہ لگاؤ یا کوئی ٹکڑا لگاؤ اس کو جو اس واضح کے کرے. مطلب کو واضح کر سکے. تو اس طرح ہمیں باقاعدہ طور پہ فارسی نہیں سیکھی جسے باقاعدگی سے کہتے ہیں، مگر والد صاحب کی تربیت میں بیٹھ کے فارسی سیکھی. کیا بات سر، ارشاد فرمائیں. انہوں نے اس طرح سکھائی کہ ہمیں فارسی سمجھ میں آنے لگی ماشاءاللہ. اور الحمدللہ انہی کے سامنے ان کی موجودگی میں ہی میں نے جو ہے وہ جو فارسی کے اندر کلام ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کیا، ان کو سنایا تو بہت خوش ہوئے تھے. اور الحمدللہ سب سے بڑا جو کام مجھ سے اللہ نے کروایا، میں نہیں کہوں گا کہ میں نے کیا، کیونکہ یہ اللہ کی ودیت ہوتی ہے جو انسان کرتا ہے، انسان خود نہیں کرتا کچھ. تو مجھ سے یہ کام کروایا کہ جو بھی کلام میں نے کیا ہے ترجمہ، وہ اسی بحر میں ہے، اسی ردیف میں ہے، اسی وزن میں ہے. وزن وہی ہے. اگر جب ہم پڑھتے ہیں کبھی کسی محفل میں تو فارسی اور اردو کلام ہم ساتھ ساتھ پڑھتے کیا بات سر، ارشاد فرمائیے. جیسے دو اشعار سنائیے. دو اشعار. نمونے کے طور پہ آپ کو سناتا ہوں. سب بہت مشہور کلام ہے. نمی دانم کے آخر چو دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بئی ذوقے کہ پیش یار می رقصم. جی نہیں معلوم کہ میں کیوں دمے دیدار ناچا ہوں، مگر یہ ناز ہے مجھ کو کہ پیش یار ناچا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور اس ایک اور دوسرا حضرت امیر خسرو کی غزل ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. گفتم کے روشن اس قمر، گفتاگ کے رخسار منست، گفتم کے شیریں اس شکر، گفتاگ کے گفتار منست. کیا بات. پوچھا کہ روشن چاند سے، بولا کہ یہ چہرہ میرا. پوچھا کہ شیریں شہد سے، بولا کہ کچھ کہنا میرا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اصل میں استادوں کے ساتھ بیٹھنے، سیکھنے اور اس کے بعد اس پریکٹس کا حصہ بن جانے کا نتیجہ ہے. بالکل بالکل. آپ سے میں آپ کے بچپن کی کوئی شرارت یا کوئی واقعہ سننا چاہتا ہوں. بچپن ابھی گیا کہاں ہے؟ میں اوائل کی بات کرنا چاہتا ہوں. جی یہ جیسے بریک میں حضرت فرما رہے تھے نا کہ بچپن اور ڈائریکٹ بچپن نہیں آپ کے ساتھ ہماری جو کیفیت ہے مزاجن وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے بچپن میں کوئی شرارت ایسی شرارت نہیں ہے کی ہے؟ جی جی کہہ رہے ہیں ایک کی ہے. جی نہیں ایک نہیں، وہ شرارت ایسی نہیں. میں شرارت کی بات کر رہا ہوں، جو ایک کی ہے وہ تو کچھ اور ہے. جی فرمائیے. ایک شرارت نہیں ہے، شرارت ہے لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دے دی یا کوئی ایسا ہو گیا. وہ عموماً طور پہ جیسے کلاسز میں نہ جانا، اور ہم لوگ جب نئے کالج میں گئے تو ہمیں ظاہر نعت پڑھنے کا شوق تھا، تو وہ کلاس بند کر کے ہم بیٹھ جایا کرتے تھے. اچھا. کلاس اندر سے لاک ہوتی تھی، 3-4 دوست وہ پھر نعتیں پڑھ رہے ہیں اندر. بس وہ ایک ہی دن ایسا ہوا تھا کہ پروفیسر صاحب جو ہے دروازہ ناک کر کے اس کے بعد پھر ہم نے وہ کام نہیں کیا دوبارہ، کیونکہ وہ کلاس بند کر دیتے تھے. تو کسی نے جا کے بتایا کہ بھائی وہ روز ہم اس ٹائم پہ جاتے ہیں تو وہ کلاس بند ہوتی ہے اور اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی. تو پروفیسر صاحب یہ اس کو شرارت کہہ رہے ہیں، آپ ان کو بتائیے شرارت ہوتی کیا ہے؟ معصومانہ شرارت. اچھا شرارت کے بارے میں تو وہ بتائیں گے جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ شرارت کر رہے ہیں. اچھا آپ بتائیے کوئی شرارت کی آج تک؟ یہاں پر تو سب سے زیادہ آپ یہ کہیں کی بہت ہے، پکڑی کوئی نہیں ہے. یہاں بھی شرارتیں تو بچپن میں ہی ہوتی ہیں. جی جی. اور بچپن کی شرارت وہی شرارت کہلاتی ہے، بڑے ہو کے شرارت کرنا اچھی بات نہیں ہوتی.
अच्छा لیکن یہ ہے کہ وہ بچپن میں جو ہم حقیقت میں بچپن میں ہی ہوتی ہے شرارت، اور اس کا مزہ بچپن میں ہی ہوتا ہے. بڑے ہو کے جو ہم عید مناتے ہیں وہ ہماری جو عید ہوتی ہے وہ تو یہ عید ہوتی ہے کہ ہم نے اگر روزے عبادت سے گزری ہوں تو پھر عید منانے کا اچھا مزہ آتا ہے. لیکن بچپن میں وہ نئے کپڑے پہننا اور وہ سب چیزیں، وہ اور رات بھر بار بار اٹھ کے کپڑے دیکھنا. بار بار کپڑے دیکھنا. اب لوگ بازار میں رات بھر کپڑے جا کے دیکھتے رہتے ہیں اور وہ بھی دوسروں کے. اچھا تو آپ نے بچپن کی عید کی بات کی واقعی ماشاءاللہ سے. اچھا آپ نے جب میں نے آپ سے کہا عرض کیا تھا کہ میں آپ سے ابھی کو کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہوں تو آپ نے کہا تھا میں آپ کو جو ہے وہ کچھ سنانا چاہوں گا. وہ کیا جی آپ نے جو ہے وہ بات کی کہ کچھ لطیف بات ہو، کوئی مزاح کی بات ہو، تو اس میں نے کہا کہ ہمارے جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو علماء ہیں بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کے ہاں جو ہے وہ لطیف مزاح کا عنصر نہیں ہوتا. اگر وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پکنک منانے چلے تو مولوی صاحب سمندر پہ، حالانکہ اب بھی انسان ہے اور اس کے بغیر حالانکہ جب وہ لطیف مزاح تو سنت بھی ہے جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں کسی کو تنگ کرنا نہ ہو، تو حضور جان عالم علیہ السلام سے ثابت ہے. تو ہمارے علماء کے اندر بھی تھا، ہمارے بہت بڑے عالم تھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ. ان کا ایک اور عالم، دوسرے عالم تھے ان کے ساتھ، ان کو چائے پینے کا شوق تھا اور جو ہے ان کو حقے کا شوق تھا. تو ان سے جو ہے وہ کسی نے کہا کہ حضرت، وہ دوسرے عالم نے ان سے کہا کہ آپ تو جنت میں تو آگ ہوگی نہیں، تو آپ کو حقے کا شوق ہے تو یہ شوق آپ کیسے پورا کریں گے؟ تو انہوں نے جواب میں آگے سے فرمایا کہ جہاں آپ کی چائے پک رہی ہوگی نا تو وہاں سے تھوڑی سی لے لیں گے. دیکھیں تو آپ نے اساتذہ سے بھی سیکھا کچھ نہ کچھ جی کہ اپنا کام چلا لینا ہے. جی اسد آپ مسکرا بہت رہے ہیں، لیکن آپ سے جب میں کوئی سوال کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی بچپن کے بعد 55 آ گیا تھا. وہ مزاجن ایسا ہو جاتا ہے، صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے نا. آپ دوسروں سے مزہ لینا چاہ رہے ہیں یعنی خود نہیں بتائیں گے؟ نہیں، اس شاید بھی جو ہے وہ کیونکہ بزرگوں میں زیادہ بیٹھے اور بڑوں میں زیادہ بیٹھے. آپ کے ایک بزرگ سے تو میری دوستی ہے سر. ہاں وہ تو بہت ہی بڑے بزرگ ہیں. جی ماشاء اللہ. جی تو وہ پہنچے ہوئے بھی ہیں، پہنچے ہوئے بزرگ. پہنچے ہوئے بزرگ. لیکن وہ مزاج میں بھی ایسا ہی ہو گیا کہ کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ یاد آتی نہیں ہے شرارت میں یا مزاح میں. لیکن وہ اپنے دوستوں میں جب جو ہے دوستوں میں جب بیٹھتے ہیں ہمارے نعت خواں حضرات، جب ہم لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ مذاق ہے، لیکن وہ ظاہر ہے وہ ایک حد میں اور وہ خوبصورت گفتگو ہوتی ہے. اس کا کبھی کبھار ہم بھی حصہ بنتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے. مذاق ہمارے درمیان بھی ہوا لیکن تذیق والا نہیں رہا، اور ہونی میں چاہیے. محمود بھائی آپ کو تو بڑا تجربہ رہا اسٹوڈنٹس کا، آپ نے بہت بڑا وقت یونیورسٹی میں گزارا، شاید گھر میں کم اور یونیورسٹی میں آپ نے زیادہ وقت گزارا. پہلے پڑھتے رہے پھر پڑھاتے رہے. گھر میں تو بہت ہی کم وقت گزارا، مطلب 12 گھنٹے میں نے 20 سال جو ہے 30 سال 32 سال پڑھایا، اس میں سے 20 سال جو ہے 12 گھنٹے میں نے صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک یونیورسٹی. تو آپ کی تو بڑی آبزرویشن ہوں گی، بہت زیادہ بڑے قہقہے ہوں گے، وہ یاد نہیں آ رہے ہیں. نہیں وہ آبزرویشن کیا، اصل میں اسٹوڈنٹس کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. اور لیکن ایک چیز ہوتی ہے، ابھی میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کی کہ طالب علم کے ساتھ اگر آپ کا ایٹیچیوڈ اچھا ہو تو طالب علم صرف شرارت کرتا، بدتمیزی نہیں کرتا. شرارت اور بدتمیزی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور شرارت اچھی لگتی ہے. شرارت اچھی، اور جو شرارت نہ کر رہا ہو وہ نارمل نہیں ہوتا. سر بس اسی نوٹ پر ہم اپنی آج کی شان عید کی اس ٹرانسمیشن کے اس حصے کو مکمل کریں گے. میں اچھا لگا اور یہ اچھا لگتا ہے ایسی محفل میں بیٹھنا جہاں ہم ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ اس سے کچھ اچھی گفتگو کر لیں، تھوڑا سا مسکرا لیں. اور یہ عید ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ محبتوں سے ملیں، محبتیں تقسیم کریں اور محبتوں کی خوشبو لے کر اپنے گھر کو چلے جائیں.